نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات علماء و حفاظ عظام، برادر محترم حضرت حافظ و قاری ہدایت اللہ صاحب، استاد جامعہ مصباح العلوم، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اصل خطاب تو میرے بعد مہمان مکرم کا ہوگا، اور یہی ہونا چاہیے کہ اپنا اوقات بھی، ہم تو اپنے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، مہمان کا سنا جائے زیادہ وہ بہتر ہے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، آج کی مجلس کی نسبت مکاتب اسلامیہ اور دینیہ ہے۔ واقعتاً یہ 100% حق اور سچ ہے کہ آج کے دور میں مکتب بہت ضروری ہے، لیکن اکابرین کا منشا یہی ہے کہ مکتب کا مطلب تعلیم ہے، یہ نہیں کہ اس کو اور دوسرا رخ دیا جائے، بلکہ علوم نبوی اور نبی علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے۔ قرآن رب کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے۔ کلام اور کتاب میں فرق یہ ہے، کتاب اسے کہا جاتا ہے جو لکھا جائے، کلام اسے کہا جاتا ہے جو بولا جائے۔ یہ میں بول رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب رب بولا ہے تو کلام اللہ بنا ہے۔ قرآن مقدس کی ایک ایک لفظ یہ اللہ رب العزت کے وہ الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کی وہ بول ہیں، اللہ رب العزت کی وہ زبان ہے جو رب نے ادا کی، قرآن بنا۔ اس لیے تو عقیدہ یہ ہے کہ رب باقی، اس کا کلام باقی، رب کو فنا نہیں، اس کا کلام کو بھی فنا نہیں۔ رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ قیامت کے دن ساری چیزیں دنیا میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور تمام مخلوقات، انس و جن، ملائکہ سمیت، اللہ تمام کو فنا کر دیں گے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا ہے کہ اللہ کی ذات بھی باقی رہے گی اور اللہ کی صفات بھی باقی، اللہ بھی باقی، اللہ کا کلام بھی باقی رہے گا۔ یہ وہ قرآن مقدس ہے جس کو چوننا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، جس پر عمل کرنا ثواب، جس پر چلنا ضروری، جس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر 100% یقین کرنا۔ میرے دوست بزرگوں، ثواب ہی ثواب ہے۔ پڑھنا نہیں آتا، سن لو تب بھی اللہ ثواب دیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے جس کلام کے سننے پر اجر ہے، اس کو پڑھنے پر کتنا اجر ملتا ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں،
دعا فرمائیں اسی تعلق سے اللہ میرے ذہن میں بات ڈالے جو آپ کے سامنے عرض کروں۔ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کچھ سبق لے کر جائیں، کچھ پیغام لے کر جائیں اور قرآن عزم کر جائیں کہ جب یہاں سے اٹھے تو قرآن کے تعلق سے ایک عزم اور ایک ارادہ اور پختہ ارادہ لے کر اٹھے کہ ہم قرآن کے ہم ناشر قرآن بنیں گے، ہم قرآن کو پھیلانے والے بنیں گے، ہم قرآن کو پڑھانے والے بنیں گے، قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، ہر گھر پر قرآن کی تعلیم عام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پر زندگی اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ لیکن آج بدقسمت کہیے اس زمانے میں ہم ہیں، آج کے زمانے میں لوگ قرآن کو تو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، کھولتے نہیں ہیں، گزدانوں میں طاق میں رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، قرآن خوانی میں قرآن یاد آتا ہے، مرحومین کو بخشوانے کے لیے قرآن یاد آتا ہے، آج یاد آتا ہے تو پھر بخشوانے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم نے یہی سوچا ہے کہ صرف قرآن ایصال ثواب کے لیے اترا ہے۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، تاریخ اٹھا کر پڑھیں، قوم کے قوموں پر انقلاب قرآن نے برپا کر دیا، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، اللہ کی نافرمانی سے ہٹا کر قرآن نے وہ میرے دوستو بزرگوں کارنامہ ادا کیا ہے، رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جائے گا۔ یہ قرآن نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور پوری دنیا کفر کو چیلنج ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ، قرآن جیسی کوئی بھی کتاب لا کر دکھاؤ، اس کا مقابلہ کر سکو گے؟ نہیں کیا گیا۔ عرب دان ہیں، عربی کو جانتے تھے، عربی کی باریکیوں کو پہچانتے تھے، اس زمانے کے شاعر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور مشہور شاعر تھے، جب قرآن اتر رہا تھا، آمنہ کے لال، صاحب جمال و کمال، محبوب ذوالجلال، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خدا کی قسم پورا دھرتی عرب دنگ رہ گیا۔ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ کون سا الفاظ ہے؟ یہ کہاں کا کلام ہے؟ یہ کون بھیج رہا ہے؟ اتنا بھاری کلام اور اتنا معظم کلام اور اتنا مقدس کلام، خدا کی قسم لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب کعبہ آؤ کانوں کو بند کر لیا کرو، جب طواف کے لیے آؤ کانوں میں روئی رکھ لیا کرو تاکہ محمد کے قرآن کی تلاوت تمہارے کانوں تک نہ گونجے، ایمان نہ لے آؤ۔ یہ ڈر تھا اس وقت کے کفار، یہ اعلان کرتے تھے گلی کوچے میں، دور دراز سے جب لوگ آتے تھے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، ان کو باقاعدہ پکڑ کر یہ تبلیغ کیا جاتا تھا کہ ہم تمہیں یہ کہتے ہیں محمد نبی ایک شخص ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، جو بھی اس کا کلام سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسے واقعات آئے ہیں۔ عمر بن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کتابوں میں آتا ہے، بڑے ماہر آدمی، ذہین آدمی، پڑھا لکھا آدمی تھا، ان کو بھی یہ کہا گیا کہ دیکھ یہاں جب جاؤ کان میں روئی رکھ لینا، اس کی باتوں کو نہ سننا، اس کی تلاوت کو نہ سننا، جو سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن رہا مکہ میں، چوتھے دن خیال آیا اب میں پاگل نہیں ہوں، میں اچھا انسان ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں ذہین ہوں، میں اتنی جلدی ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا، لہٰذا کہتے ہیں میں اپنے کان سے کپڑے ہٹایا، روئی ہٹایا، جب محمد رسول اللہ کی قرآن کی تلاوت میرے کان میں آئی ہے، میں رک گیا، میں تھم گیا، میں سہم گیا، فوراً لا کر حضور کے ہاتھوں میں اسلام قبول کر لیا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ قرآن ہے جس کی سرور میں اللہ نے لذت رکھا، جس کی تلاوت میں اللہ نے مزہ رکھا، جس کے ایک ایک لفظ میں اللہ نے نورانیت رکھی ہے۔
ہم وہ ہیں، ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم قرآن سمجھنے تیار نہیں ہیں، ہم قرآن سیکھنے تیار نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں رب سے بات کرنے کا جب دل چاہے قرآن کھولو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے، یہ اس کو اعجاز ملتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ دوست بزرگوں، کتنی بدقسمتی ہے، ہمیں قرآن نہیں آتا، ہم اپنے رب سے بات نہیں کر پاتے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ سیکھو، کوئی عمر نہیں ہے، اگر آپ 55-60 سال ہو گئے پھر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال دنیا میں گزری ہے۔ کوشش تو کریں، فکر تو لیں، جو رب کا کلام ہے، رب العالمین کی باتیں ہیں، یہ ایک میسج ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ خدا کی قسم، جب سے یہ قرآن اترا آج تک اور قیامت تک اس کا ایک لفظ میں کوئی بھی تغیر اور فرق نہیں آیا ہے۔ جو زبر ہے وہ زبر ہے، جو زیر ہے آج تک زیر ہے، جو پیش ہے وہ پیش رہیں گے قیامت تک۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ زبر کو زیر کر دے یا زیر کو پیش کر دے۔ قرآن کا معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جاؤ اسپین کے حالات پڑھو، اندلس کے حالات پڑھو، اور مغربی ملک کے حالات پڑھو۔ خدا کی قسم، انہوں نے اس وقت قرآن کی تعلیم جاری رکھا، اس وقت تک جب کہ حالات اتنے خطرناک تھے کہ بالکل کھلے عام کہیں آپ قرآن کے تلاوت نہیں کر سکتے، کسی کو پڑھا نہیں سکتے، نہ عبادت کر سکتے ہو۔ جماعت آئی 2010 میں نظام الدین مرکز، اس میں جماعت والے تھے کہاں کے؟ اندلس کے۔ مقامی لوگوں نے ترتیب یہ لگا دی کہ ان لوگوں کو دیوبند کا سیر کیا جائے تاکہ وہ بڑے بڑے مدارس دیکھیں۔ یہ جماعت پہنچی دارالعلوم دیوبند، سہارنپور گئی، قرب جوار کے بڑے بڑے مدرسوں کا معائنہ کیا اور دیکھا۔ جب دارالعلوم دیوبند پہنچی ہے یہ جماعت، جب بیٹھک میں بیٹھے ہیں، اساتذہ میں سے کوئی استاد نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں۔ جماعت والوں میں ایک نوجوان آدمی نے اتنی بہترین قرآن کی تلاوت کی، وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے حالات سنا ہے، کھلے عام اسلامی کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے۔ تم نے یہ کس طرح قرآن پڑھا؟ اس پرفتن دور میں، اس زمانے میں تم نے کہاں سے قرآن پڑھا؟ کس سے پڑھا اور کیسے پڑھا؟ وہ پورا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس سے سبق لے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہاں بالکل، یہ عام اعلان تھا، کھلے عام مسلمان کوئی چیز نہیں کر سکتے، نہ ان کی مسجدیں کھلیں گی، نہ ان کے مدرسے کھلیں گے، نہ یہ باہر کسی کو دین کی بات دے سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، کھلے عام کوئی عبادت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس وقت حکومت نے ایک چیز کی اجازت دی تھی کہ ہاں جب کوئی مسلمان مر جائے تو ان کو قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور دوسری کوئی اجازت نہیں ہے۔ نوجوان کہنے لگا یہی ایک اجازت تھی، ہم کیا کرتے تھے، ہمارے بچے کس طرح قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ہمیں یہ فکر تھا ایسا نہ ہو کہ اسلام یہاں سے ختم ہو جائے اور ہم قرآن کی تعلیم یہاں سے مٹ جائے۔ ہماری جو آگے آنے والی نسل ہے ہم تو یہی رہیں گے، ہماری نسلیں یہاں پر بڑھیں گی، لہٰذا انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اس کی شکل صورت کیا ہو؟ لوگ بیٹھے اکٹھا، مشورہ میں طے ہوا ہم روزانہ یہ ہفتے میں 2 دن ایسے ہی جنازہ تیار کریں گے۔ حکومت والوں کو یہ نظر آئے گا کہ ان کا جنازہ جا رہا ہے، لیکن کوئی جنازہ نہیں تھا، کوئی جنازہ نہیں رہتا تھا۔ ہم بالکل تابوت کو اس طرح ڈھانک کر لے کر جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی مر گیا ہے مسلمان۔ ہم جاتے تھے اور قبرستان میں قبر کھودنے والا اتنا بڑا قبر کھودتا تھا تاکہ 20 30 بچے اس کے اندر بیٹھ سکیں، اتنا بڑا قبر وہ کھودتا تھا۔ لہٰذا ہم سارے لوگ جاتے ہفتے میں 2 مرتبہ، اور
بڑوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے قرآن کے وہ نورانی قاعدہ، قرآن کے وہ چھوٹے چھوٹے کتابیں لے کر اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ جب قبرستان آتا تو کچھ لوگ باہر رہتے کہ کوئی مخبر نہ آ جائے، حکومت کی طرف سے کوئی نہ آدمی آ جائے، وہ اس کے لیے مامور رہتا تھا باہر۔ ہم لوگ قاری صاحب کے ساتھ قبر کے اندر جاتے، 1-2 گھنٹہ قبر کے اندر بیٹھ کر ہم نے قرآن سیکھا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح کہیں کہ ہم نے آگے آنے والی نسل کے ہاتھوں میں ہم نے قرآن دیا، بس اور کچھ نہیں ہے۔ دنگ رہ گئے اساتذہ کرام، اور یہ کہا سلام ہو تم پر، تمہاری جرت پر سلام۔ آج ہمارے پاس موقع ہے لیکن ہم پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن۔ اس نے کہا ہم نے تمام چیزیں دیکھی ہیں، مال و دولت ہمارے پاس بہت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن کمی اور ڈر جس چیز کی تھی وہ آخرت کی اور دین کی اور قرآن کی تعلیم کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ نے اس طرح کا انتظام کروایا۔ دوستو بزرگوں، آج ہمارے پاس موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ جہاں جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ یہی بچے میرے دوستو بزرگوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے جو اولادیں تمہیں دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ہدیہ ہے، ہبہ ہے، اس کی قدر کرو۔ اور اگر آپ ان کو نیک اور دینی تعلیم دیں گے تب یہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی۔ جب قبر میں ہوں گے یہ ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا مانگیں گے اور یہ کہیں گے میں تو بالکل بڑے جرأت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، لاکھ دعا بڑے بڑے عالموں سے کروا لو لیکن وہ تڑپ نہیں ہے جو تڑپ تمہارے بچوں کی دعا میں اللہ پیدا کرے گا۔ جس تڑپ سے تمہاری اولاد دعا مانگے گی وہ تڑپ کسی دوسرے پر نہیں آ سکتی، خدا کی قسم۔ یہی ننھے منھے بچے جب ہاتھ اٹھا کر آپ کی مغفرت کی بھیک مانگیں گے، خدا کی قسم وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو موقع تلاش کرتا ہے کہ کس طرح میں اپنے بندوں کی بخشش کر دوں۔ میرے دوست بزرگوں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم فکر کریں لیکن دینی تعلیم یہ قبر والی زندگی بہترین بنانے کے لیے ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم دنیا بہتر بنانے کے لیے ہو سکتا ہے اس میں ناکام بھی ہو آپ کی اولاد، لیکن دینی تعلیم میں ناکامی نہیں ہے۔ قبر بھی عافیت، آخرت بھی عافیت، اور پھر اسی کے صدقے اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، تعلیم ضرور دیں اپنے بچوں کو، اور خصوصاً قرآن کی تعلیم ضرور دیں اور بہترین تعلیم دلوائیں تاکہ قرآن کو اس کی صحت کے مطابق ہماری اولادیں پڑھنے والے بنے۔ اس کی فکر ضرور کریں میرے دوستو بزرگوں۔ میں پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں مولوی عبدالستار صاحب کی، جن کی قد و کاوش اور محنتیں اور بڑی جد و جہد اور بڑی قربانیاں اور فکر مند رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میں قریب سے دیکھا بھی ہے کہ وہ اوقات کو ضائع نہیں کرتے، چاہے کتنا بڑا کام آ جائے، تقاضا آ جائے، نہیں پہلے جا کے پڑھانا ہے پھر اس کے بعد جانا ہے۔ اتنا فکر اپنے شاگردوں کے لیے تاکہ کسی طرح قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ ایک لفظ اگر سکھا دیا ہو سکتا ہے وہی نجات کے لیے کافی ہو۔ پھر دوستو بزرگوں، ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت آپ ہماری اولادوں کو سامنے لائے گا، نافرمان اولاد، آپ نے جس کے لیے پیسے اکٹھا کیا، زمین و جائیداد کو جمع کیا تاکہ میری اولاد سکون سے رہ سکے، وہی اولاد خدا نہ خواستہ اگر انہی پیسوں کے ذریعے، انہی مال و دولت کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، کل قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ لیکن جب وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو پلٹ کر رب العالمین کو کہیں گے اے میرے اللہ، اے میرے رب، ہم نے مانا،
ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے دنیا میں تیری نافرمانی کی ہے، ہم نے کبھی بھی مسجدوں کی طرف نہیں آئے، ہم نے کبھی بھی قرآن نہیں کھولا، نہ قرآن پڑھنا جانتے تھے، دینی علوم سے ہم دور تھے، لیکن ہم مستحق ہیں جہنم کے۔ لیکن یا اللہ، قرآن نے ان الفاظ کو ذکر کیا، اللہ نے فرمایا کل قیامت کی دن یہی اولاد اللہ سے عرض کرے گی ان سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ اگر ہم جہنم کے مستحق ہیں تو اس سے دو گنا ہمارے ماں باپ مستحق ہیں جہنم کے۔ انہوں نے کبھی بھی ہمیں دینی تعلیم کی طرف نہیں بڑھایا، جس طرح سختی کرتے تھے کہ پڑھ لے، ٹیوشن جانا ہے، اسکول جانا ہے، اس طرح کی سختی انہوں نے کبھی نہیں کی کہ قرآن پڑھنے جانا ہے، یہ دینی بات سیکھنا ہے، یا مسجد کی طرف جانا ہے، یا نماز میں دکھائی نہیں دیتا نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کبھی بھی سختی نہیں کی۔ آج سختی ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ آپ کے اولاد کو کہو نا کہ مسجد کی طرف آ جائے، بڑا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، نماز فرض ہے، آپ تو نمازی ہیں، اپنے بچوں کو تو بلائیں۔ کہنے لگے مولانا اگر کہوں گا ڈر لگتا ہے پیسہ دینا بند کر دے گا۔ ہاں، آج اس ڈر کی وجہ سے ان کو دین کی طرف نہیں لا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کو زبردستی کروں گا نماز پڑھ لے یہ میرا کھانا پینا بند کر دے گا۔ بند کر دے، رزق کا مالک اللہ ہے، توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ یہی بچہ خدا کی قسم اگر کھانا دے رہا ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے، دین کی طرف نہیں آ رہا ہے، اللہ کے حکم کو رونتا ہے، تو گھر میں نمازی، تو گھر میں روزے دار، تو گھر میں متقی، تو گھر میں صف اول کا نمازی ہے، لیکن تیرا کوئی اثر اس پر نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا اگر یہ کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا تجھے بھی اس کے ساتھ بھیجا جائے گا، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا ضامن ہے۔ ڈرو مت، دین کا معاملہ ہے، شرماؤ مت، دین کا معاملہ ہے۔ بڑے ہو تمہاری بات چھوٹے مانیں گے، جب دنیاوی مشورہ لینے آتے ہیں تم انہیں مشورہ دیتے ہو، مانتے ہیں، نہ مانے تم بگڑ جاتے ہو، تمہیں وہ مناتے ہیں۔ اسی طرح دینی معاملے میں سامنے آؤ، ان سے ناراض ہو اور یہ کہو اس وقت تک نہیں بات کروں گا جب تک کہ تو نمازی نہ بن جائے، اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تو قرآن پڑھنے والا نہ بن جائے۔ میں تجھ سے زیادہ تو مجھے کھلاتا ہے، میں خوش ہوں، اللہ تیرے روزی پر برکت دے، لیکن اس سے زیادہ خوش ہوں گا جب تو دیندار بن جائے گا۔ آج وہی وجہ ہے، آج شرابی عام، چرس عام، ڈرگس لیا جا رہا ہے، ابھی بالغ ہوا ہے ڈرگس پی رہے۔ الامان الحفیظ، کثرت سے یہ بیماریاں ہے یا نہیں ہمارے علاقے میں؟ اللہ حفاظت کرے۔ اور اس میں فیشن سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرگس لیتا ہے اسے کچھ مت کہو، یہ شراب پیتا ہے مار ڈالے گا اسے کچھ مت کہو، یہ فلاں زانی ہے، یہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اس سے ڈرا جاتا ہے۔ ہمت نہیں کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کو پکڑا جائے، اسے سمجھایا جائے۔ آج کا زمانہ یہ ہے، گھر کا پڑوسی کا لڑکا اگر برباد ہو رہا ہے تو پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لڑکا برباد ہو، یہ ہاتھ بٹاتا ہے اس کے ہاتھ میں اور یہ کہتا ہے بچہ ہے سدھر جائے گا، اور ادھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گا تو اپنا کام کرتا رہو۔ نہیں میرے دوست بزرگوں، شریعت کے حقوق بتلائیے دوسرے۔ شراب، اچھے لوگ جب نام سننے میں آتا ہے تو سر میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ آدمی شراب پینے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ شراب پیئیں گے نام بدل کر، اور اس کو شراب ہی نہیں سمجھا جائے گا، یہ کہا جائے گا یہ شراب نہیں ہے، باڈی بنانے کے لیے پیتا ہوں، شراب نہیں ہے صحت بنانے کے لیے پیتا ہوں، یہ شراب نہیں ہے اس میں عقل ٹھیک رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے، جس کو حضور نے منع فرما دیا غلیظ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت شرابیوں کو طبنۃ الخبال سے جوس پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا جہنمی عورتوں کے جسموں کا نچوڑا ہوا جوس اللہ کل قیامت کے دن شرابی کو پلائے گا، پی لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
غلیظ ترین چیز کو انسان منہ میں نہیں لگاتا تو وہ اس جوس کو کیسے پی سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے بھوک کو، اس کی پیاس کو اتنا بڑھا دیں گے، مجبور ہوگا اس کو پینے کے لیے، زقوم کھائے گا، پتھر کھائیں گے۔ یہ جہنمیوں کے حالات ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نہیں کھانا ہے، نہیں، اللہ بھوک اور پیاس کی شدت کو اتنا بڑھا دیں گے کہ جہنمی مجبور ہوگا کھانے اور پینے کے لیے، کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ توبہ کریں شراب سے، توبہ کریں ڈرگس لینے سے۔ یہ معاشرے میں میرے دوست بزرگوں برباد کرنے کا پہلا سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے۔ خدا کی قسم میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں، میں نے ایک بچے کو پوچھا تیرے ابا کا نام کیا؟ وہ شرم کے مارے اپنی والد کا نام نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے دوسرے سے پوچھا کیوں نہیں بتا رہا؟ نہیں، اس وجہ سے اگر بتاؤں گا آپ جان جائیں گے کہ میرا باپ شرابی۔ اس کو شرم ہے، چھوٹی سی بچی کو شرم ہے، احساس ہے کہ میرا باپ غلط کام کرتا ہے، جب پی کر آتا ہے گھر میں اچھل کود کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ ان بچوں کے سامنے جو ابھی بڑے، جو نوجوان جو جوان ہونے والے، جو دین کے مستقبل ہیں، تو دین و شریعت کو آگے لے کر چلنے والے، کیا تربیت دے رہے؟ ہم خود شراب پی کر آ کر ان کو یہ تربیت دے رہے کہ بیٹا جب بڑا ہو تو بھی شراب پی کر آنا۔ گھروں کی سکون غائب، گھروں کی برکت غائب، گھروں میں رحمت غائب، صرف بے چینی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تابیز گنڈے کی طرف چلتے ہیں، تمام وہ خرافات کرتے ہیں جو برکت اور رحمت کو بند کرنے کی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں انسان کرتا ہے۔ اور جب ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں، جب آفات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، جب مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے ہیں، تو پھر اس کو مسجد کا دروازہ نہیں، تعویذ کا دروازہ نظر آتا ہے۔ پوچھئے امام صاحب بیٹھے، کئی مرتبہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی تنگ مت کرو تعویذوں کے لیے۔ آج طلاق کا ریشہ زیادہ ہے، لیکن شادیوں میں جو خرافات ہے وہ کم نہیں ہے، وہ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ شادیوں کے خرافات الامان الحفیظ، ایک سے بڑھ کر۔ لوگ سمجھتے ہیں آپ غریب بھی یہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنی بچی کی تاکہ وہ چاہے مانگ کر لاؤں لیکن اچھا شادی کروں گا، لاکھوں روپیہ میں بھی خرچ کروں گا تاکہ میرا بھی نام ہو علاقے میں، محلے میں، بستی میں، دور دراز بستی میں، کہ فلاں یہاں گئے تھے کھانے کے لیے، اوہ اتنا خرچ کیا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ مولانا دعا کر دو سکون کی زندگی ہو جائے۔ خدا کی قسم یاد رکھیں، جو بے حرمتی تم نے کی ہے، جو نکاح کی نحوست ہے، وہ تعویذوں سے کبھی حل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں تعویذیں باندھ لو گلے میں اور اسے گھول کر کی جاؤ، اگر تم نے شادی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کی نحوست اتنی ہے کہ نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ کیا سمجھتے ہو؟ مال و دولت اللہ نے دی ہے، خزانے کا مالک اللہ ہے، ہو سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے، اللہ تمہیں بھیک منگوا دے اور غریب کو اللہ مالدار بنا دے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، مال و دولت دیا خدا کے لیے، فضول خرچی نہ کریں، اسراف نہ کریں، دکھاوا نہ ہو، شادی سادی ہو، بالکل سکون سے ہو۔ اللہ کی نافرمانی اگر ہوگی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ موعونہ، برکت والی نکاح وہی ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ آج تو خرچہ زیادہ ہے تو برکت اللہ نے ہٹا لیا۔ کہاں برکت ہے؟ نہ زندگی میں برکت ہے، نہ سکون ہے۔ برکت کیا چیز ہے معلوم ہے؟ برکت، اللہ اکبر، برکت وہ ہے خدا کی قسم، کم ہو لیکن تمہارا کام ہو جائے، مال کم ہو کام ہو جائے، مال و دولت کی کمی ہو لیکن حلال ہو، اللہ تم سے تمام ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اسے کہتے ہیں برکت۔ اور ایک خرابی وہ ہے
گروپ لون کا جو ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس کو بھی بولنا پڑتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. یا اگر ہم نہ بولیں گے خدا کے سامنے ہمیں پکڑو ہوگی. ہمارا کام ہے بولنا، مانے نہ مانے آپ. گروپ لون کا جو وبا گھرے گھر، جس طرح کی شریعت نے یہ مجاز دیا کہ عورت گھر کی ذمہ دار ہے. اگر یہ عورت نیک ہو گئی تو معاشرہ نیک، گھر تمام نیک، تمام بچے اور شوہر اور تمام نیک بن سکتے ہیں. اگر گھر کی عورت نیک بن گئی اور دین پر چلنے کا عزم و ارادہ کر لیا پھر تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو غیروں کی بھی نگاہ عورت پر پڑی. اس نے بھی کہا برباد کرنا ہے گھر کو، پہلے عورت کو پکڑو. گروپ لون کیا ہے؟ عورتوں کو اس کی فضائل بتائے جاتے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ کر لو، یہ ہوگا، یہ کام ہو جائے گا. مستقبل کے لیے بھی حالات بتلا دیتے ہیں، وہ پہلے سے ہی لے کر بیٹھ جاتی ہے. جب وقت آتا ہے تو در در چکر لگاتی ہے گروپ لون دینا ہے. اللہ اکبر! یہ کھلے عام اللہ کے عذاب کو للکارنا. بچو، اگر حالات خدا نہ خواستہ آ گئے، علماء بیٹھے پوچھئے اگر آپ کے علاقے میں، ہمارے علاقے میں یا کہیں پر بھی اگر یہ حالات آ گئے، وقت کتب ابدال بھی کیوں نہ ہو، پھر وہ عذاب نہیں ٹلتا، پھر اس کی دعائیں بھی کام نہیں آتی، پھر تمام کے تمام اس عذاب میں ملوث ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کو کھلا ہوا چیلنج کہ تو رب ہے، ٹھیک ہے، تو پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے، تو رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان تیرے ذات پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے. ہم وہی کریں گے جو ہمارا نفس کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو شیطان جس طرف ہمیں لگاتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا ذہن کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے بچے فرمائش کرتے ہیں. تاکہ کچھ بھی ہو جائے، میں سود بھی لینا پڑے میں لوں گا، لیکن اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے پریوار کو خوش رکھنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں بزرگوں، یاد رکھیں وقتی طور ہے، وقتی طور پر آپ خوش رکھ سکتے ہیں لیکن دائمی نہیں ہے. اللہ تباہ ہو. دیکھو سود خوروں کے گھروں کو دیکھو، اللہ آگے نسل نہیں چلواتا. ہاں ہم نے دیکھا اپنی طالب علمی کے زمانے میں کیپٹل بھونیشور میں ایسے ایسے لوگ آتے تھے جن کے چہرے دیکھ کر حضرت مولانا اطہر صاحب نور اللہ مرقدہ بتا دیا کرتے تھے کہ اس کا سودی کاروبار ہے. چہرے سے اتنی نحوست ٹپکتی تھی. آج وہ نظر ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری آنکھیں گندے ہو چکے ہیں فلم دیکھ دیکھ کر، بد نظری کر 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 اور بے حیائی دیکھ دیکھ کر کہ وہ نظر نہیں پڑتی. خدا کی قسم اللہ والوں کی وہ نظر ہے جب پڑتی ہے کسی کے چہرے پر وہ پتہ لگا لیتے ہیں، انہیں کشف ہو جاتا ہے کہ حقیقی مسلمان ہے یہ نام کا مسلمان. اس لیے تو پہلے زمانے میں بڑوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے لوگ کتراتے تھے اور شرماتے تھے، نظر نیچی رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حالات کا علم ہو جائے. ہاں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو ہم حنفی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک کرامت عطا کیا. وہ کیا کہ وہ جس شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو جب وہ وضو کرتا تھا، ہاتھ جب دھوتا تھا، اس نے جو ہاتھ کے ذریعے سے گناہ کیا تھا حضرت کو وہ صاف دکھائی دیتا. چہرے پر پانی ڈالا، آنکھوں کی جو گناہ ہے، جو زبان کے گناہ ہے، وہ تمام چیزیں ان کی نظروں کے سامنے آ جاتی تھی. اور پھر انہوں نے اللہ کے دربار پر ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا کہ اللہ اس کو تو چھین لے، میں اور دیکھ نہیں سکتا لوگوں کے عیوب. میرے دوست بزرگوں، ہاں وہ نحوست ہے خدا کی قسم. آپ یاد رکھیں، آپ کسی سود خوری پر ملوث ہو کر اپنی اولاد کو تو بڑا کر لیں گے لیکن دیندار نہیں بنا سکتے. اللہ برکت چھینے گا، رحمت چھینے گا، سکون چھینے گا، بے چینی ڈالے گا، حالات ڈالے گا، پریشانیاں ڈالے گا، پھر در در کے چکر لگوائے گا. کیونکہ اعلان ہے، چیلنج ہے رب العالمین کا، سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے جنگ کا اعلان ہے کہ بھلا کون اللہ اس کے رسول سے لڑ سکتا ہے؟ اتنی طاقت ہے. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. ہم بندے ہیں، وہ داتا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟
اور اس کا جو عتاب ہے، جو گناہ ہے، فرمایا اپنی سگی ماں سے 70 گنا زیادہ جو زنا کا گناہ، اس سے زیادہ سود کا ایک روپیہ کھانا برابر۔ لیکن آج دھڑلے سے گھر میں انگنت سودی کاروبار چلنا، اور آج اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتا، حرام ہی نہیں سمجھتا۔ اور حرام لقمے یہ الگ بات، الگ موضوع پر بات چلی جائے گی۔ میرے دوست بزرگوں، یہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں یہ گندگیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہم اور آپ ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ نہیں، یہ تمام برائیوں کو ہم مٹائیں گے اپنے معاشرے سے۔ جو شرابی ہیں، جو نوجوان ابھی شراب پینے کی عادی ہو رہے ہیں، ان کو پکڑیں، ان کو سمجھائیں، ان کو لا کر علماء سے ملاقات کروائیں اور یہ کہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں اور ان کو سیدھی راستے پر لائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی بات کام آ جائے، اثر کر جائے اور اس گناہ سے وہ رک جائے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہوں گی تو بے حیائیاں، وہ تمام چیزیں ختم ہوں گی، پھر ہمارے معاشرے میں دینداری آئے گی، دینی فضا قائم ہوگا اور قرآن کی تلاوت ہوگا۔ پہلے زمانے میں، ہم اپنے علاقے کی بات میں کرتا ہوں، سونگڑا میں پہلے زمانے میں جب لوگ نماز پڑھ کر باہر نکلتے تھے، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، ایک ماحول تھا پڑھنے والا، اور ہر گھر کا فرد، مرد ہو چاہے عورت ہو، مرد ہے تو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، عورت ہے تو آہستہ آواز سے قرآن، لیکن قرآن پڑھنے کا ماحول تھا، اب بھی ہے ایسے چند گھروں میں۔ وہ برکت وہ جانتے ہیں، جو اس کو پکڑے ہوئے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، وہ اس برکت کو اپنے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں ایک بات، آج کے جو بچے یہاں پیش کیے، پروگرام پیش کیے، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھنے والا بنائے، صحیح تلاوت کرنے والا بنائے اور قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کے ہر گھر پر قرآن کی تعلیم کو عام فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ آنے والا 21 فروری بروز جمعہ آپ کا ادارہ مدرسہ عربیہ مصباح العلوم کا سالانہ جلسہ 21 فروری، اس میں ایک بہت بڑے عالم دین ممبئی کے حضرت مولانا ثاقب صاحب نوساری دامت برکاتہم العالیہ، فاضل دارالعلوم ڈھابین، نقشبندی سلسلے کے ہیں اور بڑے مقبول ہیں ان دنوں۔ حضرت کا روزانہ تقریباً 2 یا 3 مقامی اعتبار سے پروگرام ہو رہا ہے۔ بڑی مشکل سے ہمارے لیے تاریخ کیا، پہلی مرتبہ اڑیسہ آ رہے ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، آپ یوٹیوب میں ان کے بیانات بھی سن سکتے ہیں۔ بہترین عالم دین، جید عالم دین، اکابرین کے منظور نظر ہیں اور بڑے بڑے اکابرین کی موجودگی میں گفتگو کرنے والے، اکابرین کی تائید حاصل ہے، بھروسہ حاصل ہے، سرپرستی میں ہمارے اس علاقے میں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ 2 طالب علم کا دستار بندی بھی ہونا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، ابھی بھی ہم نے چندہ شروع نہیں کیا، چندہ جلسے کے سالانہ پروگرام کا ابھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے ہی پرانے، آپ پوچھ سکتے ہیں، یہیں سے خدا کی قسم ہر گھر کا 1-2 روپیہ جمع کر کے ہم پروگرام کراتے ہیں۔ کوئی موٹا رقم کہیں سے نہیں آتا، اگر آنا ہوتا تو سیاست دانوں کو ہم اسٹیج پر بلاتے، لاکھوں روپیہ ان سے لے سکتے اور لے سکتے تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے اسٹیجوں میں ایسے لوگوں کو نہیں بلایا کہ ایسے لوگوں کے چندے سے ہم جلسہ کروائیں۔ ایک چھٹان کا بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ تاریخ ساز جلسہ ہر سال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ قرب جوار سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں اور سال تک جب بھی ملاقات ہوتی ہے، میں جاتا رہتا ہوں اطراف میں، کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا پروگرام کب ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں بڑی بڑی شخصیت آتی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا کی برکت ہے، توجہ کی برکت ہے، آپ لوگوں کی توجہات ہے۔ میں تو خدا کی قسم جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں ان اکابرین کے لیے، ان اکابرین کی خلوص للہیت
جنہوں نے اینٹ پہلی رکھی تھی اس ادارے کے لیے، کیا خلوص تھا، کیا للہیت تھی، کیا وہ لوگ تھے، کیا پاکیزہ ہستیاں تھیں جن کے ہاتھوں میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ انشاءاللہ قیامت تک ادارہ چلتا رہے گا، اپنے فیض کو جاری اور ساری کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت، آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت، آپ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ اس لیے 21 فروری یاد رکھیں ہر آدمی، ہم نے وہ اپنا پروگرام جمعے کے دن اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے علاقے میں اکثر لوگوں کی چھٹیاں رہتی ہیں، سارے لوگ، کیونکہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں مہمان خصوصی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ جمعے کے دن مزدور طبقہ زیادہ ہے، مستری لوگ زیادہ ہیں، کھٹنے والے لوگ زیادہ ہیں، حلال کمائی کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور خون پسینے کی کمائی کرتے ہیں، اور وہ جمعے کے دن چھٹیاں رکھتے ہیں۔ جب یہ مہمان سنتے ہیں خدا کی قسم خوش ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، جمعے کے دن چھٹیاں سبحان اللہ ہونی بھی چاہیے، لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے، ہمارا ملک اسلامی ملک نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوتا تو پھر جمعہ ہی چھٹی ہوتا، تمام دفتر جمعے کے دن چھٹیاں ہوتی، پھر وہ تعریف دیتے کہ ٹھیک ہے ہم ضرور پہنچیں گے۔ اس لیے ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم آنے والے مہمانوں کا استقبال کریں، ہونے والے جلسے کا تعاون کریں۔ ہم انشاءاللہ آج کل یا پرسوں سے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے چندے کے سلسلے میں۔ مجھے امید ہے کہ سبھی حضرات بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا